میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا 28 پارے کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، کہ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ علیکم، کہ بے شک میں یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مبشرم برسول، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری سنانے کو، کہتے ہیں نا بشیر خوشخبری سنانے والا، نذیر ڈر سنانے والا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شاہد بھی بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بھی بنا کر بھیجا، نذیر ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ اب یہ الگ ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ گفتگو کریں گے کہ کس چیز کی بشارت سنائی اور کس چیز کا ڈر سنایا۔ اور وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت دی تھی، جو خوشخبری سنائی تھی، آج بھی وہ مومن جب خوشخبریاں سنتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور کون سی ڈر سنایا تھا؟ جب آج بھی مومن سنتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ اور وہ خوشخبریاں اور وہ ڈر اس وقت سنایا تھا کہ جب وہ شاہد تھے، شاہد ہیں، جب آپ ملاحظہ کر کر آئے تھے، کہ جنت کو بھی ملاحظہ کیا، دوزخ کا بھی معائنہ فرمایا، تو آپ نے ڈر سنایا۔ تو حضرت عیسیٰ بن مریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 671 سال پہلے یہ اپنے قوم کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کیا؟ مبشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ آپ کو کسی کو معلوم ہے کہ آپ کے آنے والی نسلوں میں جو پیدائش ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ وہ کون ہوگا؟ آپ کے بچوں کے بچوں کے پاس یا ان کے یا آنے والی نسلوں میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 671 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے سامنے، حواری یعنی ان کے جو صحابہ کرام تھے ان کے سامنے، ان کے جو معتقدین تھے ان کے سامنے، واللہ عالم وہ کیا منظر تھا، لیکن اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو وعظ فرما رہے ہیں، اور وعظ کے دوران ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے صحابہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے جس کا درجہ بڑا بلند اور اعلیٰ ہوگا، بہت اعلیٰ مراتب پر فائز ہوگا، اور یہاں تک میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس کا نام احمد ہوگا، زمین پر اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ یہ خوشخبری 671 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو دے رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے دی ہو، یہ تمام انبیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر اپنے اصحاب کے سامنے کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں۔ تو جب یہ خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تو ان کے حواریوں نے آگے سے سوال کیا کہ عیسیٰ جس کی شان کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں، جن کے اعلیٰ مراتب آپ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول ہو کر کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ بغیر باپ کے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، یہی وجہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آتا ہے تو عیسیٰ بن مریم کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَىٰ ابْنَ مریم، جہاں بھی قرآن میں پڑھ لیں اکثر مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام کو
آپ کی والدہ محترمہ کے نام کے ساتھ نسبت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ خود اتنی شان والے ہیں، تو آپ سے بڑھ کر بھی کوئی نبی ایسا آئے گا جو آپ سے بھی شان والا ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم شان کی بات کر رہے ہو کہ اگر عیسیٰ بن مریم کو ان کا زمانہ مل جائے تو عیسیٰ بن مریم ان کی چپلیں سیدھی کرے گا، یہ شان ہے۔ عیسیٰ بن مریم ان کا اگر زمانہ مل جائے تو عیسیٰ بن مریم کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اس نبی کی امت میں جگہ مل جائے، تو یہ عیسیٰ بن مریم تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ جب آپ کے مراتب سنے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ، کہ جس امت کا تو نے ذکر فرمایا ہے اور جس نبی کو یہ امت دی جائے گی یہ اس کے اتنے فضائل ہیں، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس امت میں جگہ عطا فرما۔ وہاں تو نبی کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس امت میں آنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس امت کا اتنا مرتبہ تھا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی۔ یہ پورا مکالمہ ہے، ایک نہیں تقریباً 8 سے 10 موسیٰ علیہ السلام نے سوال کی کہ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے اور آپ کی امت کی یہ شان ہے۔ تو لہذا عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواری کو خوشخبری سنا دی۔ کیا تھا؟ ایک مجلس تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی آنے کی خوشخبری دے رہے تھے، یعنی کہ آپ کی ولادت کے بارے میں بیان کر رہے تھے، بتا رہے تھے۔ بیٹھے تھے نا، مجلس تھی، ولادت کا ذکر ہو رہا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ ولادت کا مطلب مولود کا ذکر ہو رہا تھا۔ ولادت کہنا پیدا ہونے کا، مولود اسی سے بنا ہے کہ حضور کی مولود کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے، یہ تو شان بیان کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کیا صحابہ کرام نے منائی یا نہیں بنائی؟ صحابہ کرام نے تو ایسے ایسے کام کیے، آپ ان کے ایک جو ہے ذرہ برابر بھی نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام نے کی نہیں کی۔ اب کسی کے پاس ویڈیو ایویڈنس تو ہے نہیں کہ دکھاتے ہاں بھائی صحابہ کرام نے کیا نہیں کیا۔ اب پھر جانا پڑے گا، یا تو احادیث کی کتب میں جانا پڑے گا، لیکن اتنی بڑی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالی نے دلیل قطعی کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ بیان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی کی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے ولادت کی کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے دینا کہ آگے لوگ جو عقل مند ہیں وہ سمجھ جائیں، جہاں عقل چلانی ہوتی ہے وہاں عقل کا استعمال نہیں کرتے، اور جہاں عقل کا استعمال نہیں کرنا ہو تو وہاں پر بے جا عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ کہ حضور کی ولادت کیوں منائی؟ حضور کی ولادت منانا یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو واللہ، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ولادت کی کا اظہار کر رہے ہیں، حضور کی پیدائش کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس میں شرک کا عنصر کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو توحید کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ توحید ہے کیا۔ توحید تو کہتی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو نہ کسی سے پیدا کی گئی ہو، نہ ہی اس سے کسی کو جو ہے وہ پیدا کیا ہو، لم یلد ولم یولد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کو جو توحید ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو سورہ اخلاص تو فرما یہ رہی کہ اللہ کا کلام تو کہہ رہا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ حضور علیہ السلام تو وہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے۔ یعنی کہ اس میں بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اظہار بھی فرمایا، تو یہ نہیں فرمایا اللہ احد، یہ فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ واحد ہے، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی کسی کا باپ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیدائش کا چیپٹر تو ختم، کلوز۔ تو ہم تو یہاں پر حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا فرمایا ہے، دنیا میں وہ پیدا ہو کر آئے ہیں، تو ہم کو اس بات کی ولادت میں اپنا محفل میلاد جو ہے، مولود منانا جو ہے، یہ سب سے بڑی توحید یعنی کہ شرک کی نفی ہے۔ جس نے حضور کا میلاد بنا لیا وہ اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ ہم حضور کو معاذ اللہ خدا نہیں سمجھتے، خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، خدا کا رسول سمجھتے ہیں، ہم تو ولادت کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے آنے سے پہلے 671 سال کا زمانے کا ڈیفرنس ہے، آپ نے بیان فرمایا، حضور کا نام تک بیان فرما دیا کہ وہ نبی جو آئے گا، جو مبعوث کیا جائے گا، اس کا نام زمین پر احمد ہوگا۔ محمد نام تو زمین آسمان پر ہے نا، اب زمین پر احمد کیوں ہے اور محمد آسمان پہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ معلوم ہے آپ کو؟ احمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے زیادہ، یعنی کہ اتنا زیادہ حمد کرنے والا کہ اس سے زیادہ کوئی حمد کرنے والا نہ ہو۔ اسی وجہ سے آج آپ اور ہم اپنے بچوں کا نام احمد رکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی نسبت سے رکھتے ہیں۔ اب محمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آسمانوں پر تھا، محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، محمد، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد آسمان پر نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھا، اس لیے کہ آسمان و زمین پر سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ دلیلیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے۔ آئیے کہ صحابہ کرام نے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا؟ ولادت کا تذکرہ کیا؟ نہیں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے۔ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معتکفین حضرات بعض اوقات مسجد کے نماز کے علاوہ وقت میں ہلکا حباب ہو کر بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، تذکرہ چھڑ جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام مسجد نبوی کے صحن پر موجود ہیں۔ تو اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ ما اجلسکم، ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ مجلس، جلسنا کہتے ہیں بیٹھنے کو، اسی سے نکلا ہے مجلس، جہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں، بیٹھنے کی جگہ۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ ما اجلسکم، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو قربان جائیے، صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عشاق، وہ کیا آگے سے جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جلسنا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ، اور اس کی حمد کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ علی ما ہدانا لدینہ، اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت دی، دین دے کر، یہ دین دیا، یہ ہدایت دی۔ ہم تو جو ہے بھٹک رہے تھے صحراؤں کے اندر، لیکن جب یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تو یہ دین دے کر ہمیں ہدایت دے دی، قرآن عطا فرمایا۔ یہاں نہیں رکے، علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا، اور تو نے ہم پر، اللہ نے، اس کا احسان ہے ہم پر، ومنا کہتے ہیں احسان پر، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ کا، بے شک اللہ کا احسان ہوا مومنین پر۔ تو یہاں بھی فرمایا ومن علینا، اور اس کا یہ احسان ہوا بکا، کہ اس نے آپ کو ہمیں عطا فرما دیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہمارے درمیان مبعوث فرما دیا۔ ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ، اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آپ جیسا نبی، اپنا محبوب، اس نے ہمیں عطا فرما دیا، ہمیں ہدایت دے دی، یہ دین حق دے کر ہمیں ہدایت دے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہمارے درمیان مبعوث فرما کر ہمیں ہدایت دے دی، اور یہ احسان ہم پر فرما دیا۔
کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. مسجد نبوی کا صحن آپ دیکھیے کہ آپ بھی مسجد میں بیٹھے ہیں. وہ اس وقت مسجد نبوی کے اندر موجود تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف فرما کیوں ہوئے؟ آپ کو کیا معلوم تھا؟ آپ تو حجرے کے اندر آرام فرما تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا تم اس بات پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اس بات پر اللہ کی حمد کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہارے درمیان مبعوث فرما دیا. کہتے ہیں ہاں یہی ہے، یہی بات ہے. تو اللہ کا نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ قسم کھاؤ، قسم کھاؤ کیا کہ تم یہی بات کر رہے تھے، اسی بات کی جو ہے ذکر کر رہے تھے، اسی وجہ سے اللہ کے حمد بیان کر رہے تھے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تجسس میں مبتلا ہو جاتے کہ ہم نے ایسا کیا کام کر لیا کہ اللہ کا نبی ہمیں اس بات پر قسم لے رہا ہے کہ قسم کھاؤ تم یہی بات کر رہے تھے، تم یہی بیان کر رہے تھے. تو کہتے ہیں ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی بات پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اسی بات پر اللہ کی حمد کر رہے تھے کہ آمنہ کے لال کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، آپ کو پیدا فرما دیا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان سے قسم لی. تو آپ نے فرمایا جب وہ تجسس میں مبتلا ہوئے، سوال نہیں کیا. اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ تمہاری کسی بات پر پکڑ ہوگی، اس بات پر تم سے قسم نہیں لے رہا. جب تم یہ ذکر کر رہے تھے میں اپنے حجرے کے اندر موجود تھا تو حضرت جبریل امین آسمان سے تشریف فرما ہوتے ہیں اور مجھ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کھڑے ہوں، اپنے مسجد نبوی کے صحن میں تشریف لے کر جائیں اور دیکھیں صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں، کیا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کی انعام کا، اس کے اکرام کی خوشی منا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی آسمان پر اپنے فرشتوں کے سامنے ان کے اس ذکر پر ناز کر رہا ہے، ناز فرما رہا ہے کہ فرشتوں سے کہ دیکھو یہ ہے میرے بندے کہ میرے اس انعام پر، میرے اس نعمت پر آج بیٹھ کر زمین میں ذکر کر رہے ہیں اور میرے محبوب کی تشریف آوری پر، ولادت پر یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر اس بات پر کیا کر رہا ہے؟ ناز کر رہا ہے. ذکر نہیں کر رہا، ناز کر رہا ہے کہ دیکھو تم کہتے تھے نا کہ کیوں انسان کو پیدا فرمایا، اس لیے پیدا فرمایا کہ اتنے سالوں بعد بھی وہ میری نعمت، جب مجھ سے میں انہیں کوئی نعمت عطا فرماتا ہوں تو اس پر شکر بھی ادا کرتے ہیں، ذکر بھی میرا ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے پیدا فرمایا تھا کہ شکر گزار بھی ہوں اور نعمت کا شکر بھی ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان بھی مانے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تم زمین پر بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے ہو، حضور کی ولادت کی خوشی منا رہے ہو، اور آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھ کر فرشتوں میں یہ ناز کر رہا ہے. یہ 1450 سال پہلے کی بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہیں. صحابہ کرام مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر حضور کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کی آنے کا اظہار پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناز فرما رہا ہے. تو 1450 سال بعد جب بیٹھ کر وہ عاشق رسول کے جس نے حضور کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ جب حضور کی ولادت کے موقع پر حضور کا ذکر، جب نعمت کا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناز کرے گا نہیں کرے گا؟ یقیناً ناز کرے گا. تو لہٰذا یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی 28واں سپارہ ہے، جا کے پڑھ لیجئے. یہ دلیل قطعی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اگر ایسا ہوتا کہ ولادت کی خوشی منانا یا ولادت کا تذکرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اظہار تشکر کے طور پر قرآن میں بیان نہیں فرماتا. لازمی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وعید بیان فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کہ آگے آنے والے لوگوں کو سبق حاصل ہو سکے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں قرآن نازل فرمایا، اور جس رات قرآن نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دے دیا. 1000 مہینوں نہیں قید نہیں کیا،
یہ من کا لفظ ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من خیر من الف شہر، یہ جو من اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا نا، اس من کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کو سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں کے برابر ثواب نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے یہ رات۔ اب وہ کتنی افضل ہے یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس کتنا بڑا برتن ہے، جتنا بڑا برتن لے کے آئیں گے اتنی ہی جو ہے آپ لنگر لے کے جائیں گے، تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کا دامن کتنا وسیع ہے، کتنی اللہ کی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ نے تو قید نہیں لگائی، اللہ 1000 بھی دے، ہو سکتا ہے آپ کا اخلاص زیادہ ہے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2000 دے دے، 3000 راتوں سے زیادہ افضل کا ثواب دے دے، تو آپ کے اخلاص کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل قرار دے دی، اور جس رات وہ صاحب قرآن آمنہ کا لال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا، تو وہ رات کتنی افضل ہوگی، وہ کتنی افضل ہوگی، وہ گھڑیاں کتنی افضل ہوں گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف فرما ہو رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 جھنڈے لگا دیے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، جھنڈے لگا دیے۔ کیوں جھنڈے لگائے؟ ہم بھی جھنڈے لگاتے ہیں نا، 14 اگست آتی ہے تو جھنڈے لگا دیے، ربیع الاول آ گئی تو جھنڈے لگا دیے۔ کیوں جھنڈے لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ بتا دیں کہ کوئی خاص دن آ رہا ہے، تو وہ خاص دن جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب چاروں طرف جھنڈے لگا دیے۔ اس لیے لگا دیے کہ میں اپنے محبوب کو آج دنیا میں نازل پیدا فرما رہا ہوں، خوشیاں مناؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس کی ہم نے اگر پکی اور سچی غلامی کر لی، جس سے پکی اور سچی محبت کر لی، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہے نہیں۔ اگر عاشق رسول ہوتے جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، کینہ نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، حسد دل میں نہیں پالتے کسی کے لیے، کیونکہ ان تمام باتوں تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، نفرت کا اظہار کیا ہے، بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ تو ہم کس منہ سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ ہاں، جب دعویٰ کریں گے کہ جب ہم سچ نہیں بولیں گے، جب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جب ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، جب ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے، کسی کو کے لیے اپنے دل میں حسد نہیں پالیں گے، جب ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، جب یہ تمام کی تمام خاصیت آپ کے اندر موجود ہو جائیں، اس وقت دعویٰ کیجئے گا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اس وقت تک عاشق رسول بننے کی تربیت کیجئے، اپنی تربیت کیجئے۔ ان تمام باتوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات دی ہیں، اصل شکر اسی وقت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بھی آپ عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔